کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے خوشبو حدیث، اس کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ ناظرین اکرام، ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگتا، اس لیے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم خود سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ہے خوشبو حدیث، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب بھی ہوتے ہیں۔ صوبان بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ صوبان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آج بھی حدیث پاک کے متعلق ہم بہت ساری معلومات حاصل کریں گے، اور حدیث پاک بھی سننی ہے، حدیث سے ملنے والے پوائنٹس بھی سننے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ صوبان بھائی، ہمیشہ ہمارے پروگرام کے اندر حدیث پاک سنانے سے پہلے کچھ نہ کچھ حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، تو اس بار جو ہے میں چاہتا ہوں کہ حدیث کے حوالے سے صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل رہا ہے، اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، اس پروگرام کا ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ حدیث کی اہمیت اور حدیث بیانی میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، یہ تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ کے شروع میں کچھ ایسی باتیں ہو جائے کہ جس سے ہمارے اندر حدیث بیانی میں اچھی احتیاط آ جائے، ہم احتیاط سے کام لینے لگ جائیں۔ تو حدیث اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے تو صحابہ کے سامنے بیان کرتے، کوئی کام ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکوت اختیار فرماتے، خاموش ہوتے، منع نہیں کرتے، تو یہ بھی صحابہ اکرام کے سامنے ہوتا۔ صحیح۔ تو صحابہ کرام کے پاس تو حدیث کا بہت زیادہ کنٹینٹ ہوگا، یعنی بڑی مقدار میں ان کے پاس حدیثیں ہوں گی، اور یہ چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہوگی، لیکن پھر بھی صحابہ کرام حدیث کو بیان کرتے ہوئے کافی احتیاطیں کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں گے، جو انہوں نے بتایا کہ حدیث بیانی میں صحابہ کرام کی کس درجہ احتیاط وہ کیا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ یعنی پہلے تو یہ کہ صحابہ اکرام احتیاط کیا کرتے تھے بہت احتیاط حدیث کیا بیان کرتے کرنے میں، جی، حالانکہ صحابہ اکرام کے سامنے ہی حضور یہ کے چیزیں افعال ہوا ہیں، کر حضور رہی کے اقوال ہیں، جی، اور لیکن جب وہ دوسروں کو بیان کر رہے ہیں تو احتیاط کر رہے ہیں۔ جی جی، اب یہ جو واقعہ آپ سنیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل جو لوگ کسی بھی بات کو لے کر، یہ بات ہم بار بار ہر ایپیسوڈ میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ کسی سے بھی ہم حدیث سن لیتے ہیں، صحیح، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں چیک کرتے، اور ہم آگے بڑھانے میں بھی سوچتے نہیں، ہم فارورڈ کرنے میں بھی سوچتے نہیں۔ حدیث، ہم اگر کسی چیز کو حدیث کا ٹیگ لگا رہے ہیں، اس کا مطلب، کلیئر مطلب یہی ہوا کہ اس کی نسبت ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں، ایسی نسبت کہ جو صحیح نہ ہو، یعنی غلط بات اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ تو حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محفل ہوا کرتی تھی، ان کے خدمت میں حاضر ہوا کرتا، یعنی بلا ناغہ یہ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری چیزیں بیان کرتے، لیکن حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں
کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وہ اس طرح کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. حالانکہ ابن مسعود ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت بہت اچھے سے پائی. تو عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے بہت کم ایسے سنا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ارشاد فرمایا. لیکن ایک دن ایک شام جب میں حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ ایک شام جب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو وہ کھڑے تھے اور ان کے قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ان کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں. خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کئی اس طرح بیان کرنے میں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اللہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث بیان کرنے میں مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں. ان کی کیفیت جو ہے وہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے میں اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ بیان کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے. اچھا، صحابہ اکرام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے یا حضور کے اقوال افعال صحابہ خود دیکھتے تھے؟ تو کیا صحابہ کا بھی انداز ہوا کرتا تھا حدیث لکھنے وغیرہ کے حوالے سے، اس کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کیا انداز ہوا تھا؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حدیث لکھتے تھے. اب اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کر جاؤں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی جو ہے، وحی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، صحیح، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وحی مطلوع یعنی قرآن پاک. قرآن پاک بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، لیکن قرآن پاک ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. لیکن حدیث پاک وحی غیر مطلوع ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ نہیں کہتے. حدیث قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہتے، جو وحی کہتے ہیں جو انہیں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوتا ہے بطور وحی، جو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بطور وحی ارشاد فرماتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں. بیسیکلی وحی کی آپ نے دو قسمیں بیان کی، وحی مطلوع اور وحی غیر وہ مطلوع. وحی جس کی تلاوت کی جائے ہوتی ہے وہ قرآن پاک، صحیح، اور وحی غیر مطلوع یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنے من سے کوئی بات نہیں کہتے، ہے نا. تو اب یہ جو وحی غیر مطلوع یہ حدیث پاک ہے، وحی غیر مطلوع حدیث پاک ہے. تو ابتدائی زمانے میں جب صحابہ کرام نے لکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکتبوا انی، یعنی مجھ سے کوئی بات آپ سنو جو قرآن کے علاوہ ہو تو اس کو تم نہ لکھو. کیوں؟ جب قرآن نازل ہوا کرتا تو صحابہ اکرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے. صحابہ اکرام اس کو ہڈیوں پر اور اسی طرح تختیوں پر، پتھروں پر، بہت ساری چیزوں پر صحابہ اکرام اس کو لکھ لیا کرتے. اختلاط کے خدشے سے، یعنی کہیں قرآن اور حدیث ایک نہ ہو جائے، مل نہ جائے، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع کیا کرتے لا تکتبوا انی، یعنی مجھ سے اگر کوئی حدیث آپ سنو تو اس کو نہ لکھو. لیکن وقت گزرتا گیا، جب اسباب مرتفع ہوئے، یعنی اختلاط کا خدشہ اب باقی نہ رہا، قرآن صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہو گیا، اب اختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، یعنی اختلاط مطلب حدیث اور قرآن کے ملنے کا، کے مضمون کا ملنے کا اندیشہ نہیں تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. تو صحابہ کرام نے اپنے دور میں لکھا. بہت سارے صحابہ اس حوالے سے مشہور بھی ہیں، انفرادی طور پر انہوں نے لکھنا سٹارٹ کیا، یعنی باقاعدہ نظام نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں. عمرو بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے، اور ان کا ایک مخطوطہ بھی ہے صادقہ کے نام سے جو مشہور ہے، اور اہل نظر سے یہ مخطوطہ یا پھر جو بھی صحیفہ ہے یہ مخفی نہیں ہے، اس میں 100,000 سے کم و بیش 1000 حدیثوں پر مشتمل یہ صحیفہ ہے، مخطوطہ ہے۔ اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب، اسی طرح سعد بن عبادہ، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن جابر بن عبداللہ، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بھی بہت سارے صحائف ہیں۔ ایک صحیفہ بہت ہی ممتاز ہے جو ان کے شاگرد جو ہے حمام بن منبہ یہ لکھا کرتے تھے، اور اس کا مستقل نسخہ بھی آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی صحابہ کے دور میں بھی حدیث لکھنے کا رواج ہوا ہے جی، لیکن باقاعدہ لکھنے کا جو نظام ہے، باقاعدہ جماعت کا اہتمام کر کے کئی ساروں نے مل کر لکھنا جو شروع کیا اور جمع کرنا جو شروع کیا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شروع کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ راشد صحیح، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ لکھنا سٹارٹ ہوا۔ پھر تابعین نے بھی اس کے خوب اہتمامات کیے، تابعین نے بھی، اور ان کو دیکھتے دیکھتے دیگر محدثین نے بھی حدیث پاک کو باضابطہ لکھنا سٹارٹ کیا۔ صحیح، یعنی صحابہ کرام کا کہیں تو طریقہ کار رہا ہے کہ وہ علم کو لکھ کر قید کر لیا کرتے تھے، اور ہمارے محدثین اکرام اگر ان کی فہرست نکالی جائے تو ایک لمبی فہرست ہے۔ بخاری شریف، ناظرین اکرام، بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، تو ان کے جو محدثین ہیں، جو مصنفین ہیں، انہوں نے احادیث لکھنے کا باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے، احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے تاکہ آنے والی امت جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو دیکھیں، علم کو لکھ کر قید کرنا ہمیں اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے، جب بھی ہم کوئی بات علم کی سیکھیں تو ہمیں اس کو لکھ کر قید کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو، کیونکہ بندہ جب ایک بار لکھ لیتا ہے نا تو بہت امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ وہ چیز اس کے ذہن میں مرتسم ہو جائے، ذہن میں نقش ہو جائے، اور جب چیز بندے کے ذہن میں حفظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، تو دوسرے کی طرف ڈیلیور کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی سبحان بھائی، تو آج کی حدیث پاک کیا ہے؟ آج جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی حدیث پاک کو بیان کیا تھا، یعنی سایہ عرش سب سے پہلے کن 7 لوگوں کو عطا ہوگا، اس حوالے سے ہم حدیث پاک بیان کر رہے تھے۔ صحیح، تو یہ پچھلے ایپیسوڈ بھی ہوا ہے حدیث پاک، ماشاءاللہ۔ تو ہم اب انشاءاللہ اس حدیث پاک کو بیان بھی کریں گے، اس کی انشاءاللہ تشریح بھی انشاءاللہ، یعنی کچھ اس میں ہو گیا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم مستقل جو ہے وہ مستقل سنیں گے جی ماشاءاللہ۔ شروع سے انشاءاللہ۔ میری نیت ہے، میں پچھلے ایپیسوڈ میں نہیں تھا لیکن میری نیت ہے انشاءاللہ میں پچھلا ایپیسوڈ ضرور دیکھوں گا ماشاءاللہ۔ اس میں مولانا کمال مدنی کے لیے صاحب بھی بہت ساری چیزیں اس ایپیسوڈ کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ، اچھا جب بات نکلی ہے تو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ صحیح، ضعیف، موضوع حدیث پر ٹیگ لگانے میں ہم بلا جھجک ہیں، یعنی بنداس ہم کسی بھی حدیث پر حکم لگا دیتے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ صحیح ہے نا۔ جو ہماری مطلب کی ہوتی ہے ان کو ہم صحیح بولتے ہیں، اور جو ہماری مطلب کی نہیں ہوتی ہے ان کو بہت ساری ایسی موضوعات ہوتی ہیں لیکن اگر مطلب ہے اس کے اندر تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا تھا، ناظرین کو میں پھر سے تھوڑا سا ریکیپ کروانا چاہوں گا کہ ضعیف اور موضوع میں بہت فرق ہے، اور ضعیف حدیث فضیلت کے ابواب میں، فضائل کے ابواب میں، اسی طرح ترغیب و ترہیب کے ابواب میں، زہد و تقویٰ کا جہاں بیان ہو، ہے نا، تقویٰ پرہیزگاری کی جہاں بات ہو، فضیلت کی جہاں بات ہو، اسی طرح واقعات کی بات ہو، تو وہاں پر ضعیف حدیث مقبول ہے۔ صحیح، لیکن موضوع حدیث مقبول نہیں ہے، موضوع حدیث جو ہے وہ متروک ہے۔ صحیح، اچھا موضوع حدیث پاک یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنا جو حضور نے نہیں فرمائی ہے، اس طریقے سے ہمارے صحابہ اکرام ہو گئے، اولیاء اکرام ہو گئے، جو پچھلے سلف صالحین گزرے ان کی طرف بھی کوئی بات منسوب کرنا، وہ موضوع روایات وغیرہ، حضرت علی کی طرف آج کل بہت سارے اقوال منسوب کیے جاتے ہیں، صرف لکھا یہ رہتا ہے حضرت علی، پھر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کوٹ لکھا رہتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی سے تو میں یہ کہوں گا کہ بلا تفتیش، بلا تحقیق آپ کسی بھی کوٹ کو
ان کی طرف منسوب کر کے بیان بالکل نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے مطلب بغیر تحقیق کے ہم نے فارورڈ کر دیا اور قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ کر ہم سے پوچھا کہ میں نے تو یہ کہا نہیں تھا, میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی, پھر تم نے اس کو کیسے فارورڈ کیا, صحیح بات, کس طرح تم نے میری طرف منسوب کیا. صحیح بات ہے. اگر کسی بندے نے کوئی بات نہیں کہی ہے اگر ہم اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو مطلب ایک اعتبار سے اس پر بہتان باندھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان پہ جھوٹ گڑ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ, تو اس سے بچنا چاہیے. تو آج کی حدیث پاک, آج کی حدیث پاک سایہ عرش سب سے پہلے کن 7 لوگوں کو عطا ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے, یعنی اس حدیث پاک کے اندر ساری شرائط صحیح کی پائی جاتی ہے. یہ حدیث پاک صحیح ہے. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ انہیں نصیب کرے گا, انہیں عطا کرے گا. کہ ایسا دن ہوگا وہ کہ جس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, ہے نا. ایسی کنڈیشن میں 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی سایہ عرش عطا کرے گا, جس سے وہ امان پا جائیں گے, بے خوف ہو جائیں گے, ہے نا. تو آئیے انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ ہم سنتے ہیں. نمبر 1 امام عادل, عادل حکمران, عادل حکمران. نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, یعنی ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کو, جس نے اپنی جوانی کو, ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں بسر کیا, گزارا. نمبر 3 رجل قلبہ معلق بالمساجد, یعنی ایسا شخص جس کا دل مساجد میں لگا رہتا ہے, بازاروں میں لگا نہ رہے بلکہ مساجد میں لگا رہے. نمبر 4 رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, یعنی 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور اسی محبت کے ساتھ کسی جگہ جمع ہوں اور محبت کے ساتھ ہی وہ وہاں سے جدا بھی ہوں. یعنی جیسے اجتماعات ہے یا پھر کوئی ایسی تقریب ہے کہ 2 محبت اللہ کے خاطر محبت کرنے والے آپس میں ملیں اور ان کے درمیان کوئی غلط چیزیں نہ ہوں یا پھر ان کے درمیان بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہ ہو, اور پھر وہ اسی حالت میں اللہ پاک سے محبت کی حالت میں کیا ہو جائیں, جدا ہو جائیں. نمبر 5 رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ. حسن و جمال والی عورت کسی شخص کو برائی کی دعوت دے, حسن و جمال والی عورت کسی شخص کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے رپلائی میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی آدمی اس انداز میں صدقہ کرے کہ سیدھا ہاتھ اگر صدقہ کرے تو الٹے کو خبر نہ ہو. تو ایسا شخص کو, ایسے شخص کو بھی انشاءاللہ قیامت کے دن سایہ عرش نصیب ہوگا. نمبر 7 رجل ذکر اللہ خالیا, رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, یعنی ایسا شخص کہ جو خلوت میں, تنہائی میں اللہ عز و جل کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں بہہ جائیں, اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں, اس کی آنکھوں سے آنسو رواتا ہوا, یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں. تو یہ ہے حدیث پاک اور یہ ہیں وہ 7 افراد جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سایہ عرش انشاءاللہ, ہم تشریح کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے, سایہ عرش انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے گا. تو حدیث پاک کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عرش نصیب کرے گا۔ اور ناظرین اکرام، سایہ عرش کی امپورٹنس، اس کی اہمیت آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جب جو ہے وہ اللہ عز و جل جو ہے وہ اپنی خاص تجلی فرمائے گا اور لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جب قیامت کے بعد جب دوبارہ سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، اور باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ تو ایسے ہوش ربا ماحول کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، واقعی میں وہی کامیاب ہوگا۔ اور اس وقت کیسی کنڈیشن ہوگی سبحان بھائی کہ جب بندہ سوا نیزے پر سورج ہے اور زمین تانبے کی ہے، اور تانبا لوہے کے مقابلے میں جلدی گرم ہوتا ہے، اور اسی گرمی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا اپنے پسینے میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی پورا کا پورا ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب بندے کو بہت پریشانی ہوگی، بہت دقت ہوگی، اس وقت اگر کسی کو سایہ عرش نصیب ہو جائے تو واقعی میں ناظرین اکرام وہ کامیاب شخص کہلائے گا۔ اور سایہ عرش کس کو ملے گا؟ 7 لوگوں کو جو حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ تو یہ جو 7 بندے بیان ہوئے ہیں، ان کی صفات کو ہمیں اپنے اندر بھی تلاش کرنا ہے، ان کی جو صفات اور جو کوالٹیز اس میں بیان کی گئی وہ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہے۔ سبحان بھائی، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عادل حکمران، عدل انصاف کرنے والے جو حکمران ہوتے ہیں، جو نگران ہوتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اعظم بھائی، انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ کون نہیں چاہتا اس کو، یعنی ہر کوئی اپنے لیے، اگرچہ دوسروں کے لیے کبھی وہ کسی وقت نہیں چاہ رہا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن ہر کوئی انصاف چاہتا ہے۔ اور انصاف وہ خوبی ہے کہ جس سے ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ صحیح۔ اگر معاشرے میں انصاف نہ ہو تو وہ معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں رہے گا، ظلم و زیادتی رہے گی اس کے اندر، چوری ڈکیتی رہے گی، بہت ساری چیزیں، یعنی ساری برائیاں عام ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ یعنی انصاف وہ ایسی خوبی ہے کہ یہ ایک بہترین معاشرہ بناتا ہے، اس سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر انصاف نہیں تو پھر حقوق کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی اسی دیکھتے طرح ہیں کہ بھائی انصاف، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، میرے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ذرا اگر اس بات پہ غور کریں کہ وہ بھی اپنے لیے یہی چاہ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، تو وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، کیوں انصاف نہ کریں؟ مطلب انصاف ہی کرنا چاہیے انسان کو۔ جی، تو یہاں پر عادل حکمران کی اعظم بھائی بات چل رہی ہے، تو عادل حکمران کے ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر وہ شخص، جیسے حکمران ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ہر وہ شخص جو ذمہ داری والا ہے تو ان کے حوالے سے بھی اس حدیث پاک کے تحت تشریح لکھی ہے۔ ایک حدیث پاک کا قطعہ بھی ہے، ٹکڑا بھی ہے، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راعن، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ باپ ہے تو بچوں کی پرورش کیسے کی، اس کا سوال اس سے کیا جائے گا۔ صحیح، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، نان و نفقہ دیے کہ نہیں دیے، یہ ساری چیزیں اس سے پوچھی جائے گی۔ استاذ ہے تو طلباء کے حقوق اس نے ادا کیے کہ نہیں کیے، یہ بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ صحیح، اگر ایسا آدمی ہوگا کہ وہ ہر موڑ کی ذمہ داری کا پابند ہوگا تو اس حدیث پاک کے تحت امید ہے کہ اس شخص کو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن سایہ عرش نصیب ہوگا۔ نگران ہے تو اس کو بھی اپنے ماتحت کے کا خیال رکھنا ہوگا، اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں کا جو دوسرا قطعہ ہے اعظم بھائی کہ جوانی کے بارے میں جس میں کہا گیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ پاک کی عبادت میں بسر کی۔ جوانی ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان جو چاہے کر لیتا ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت طاقت ہوتی ہے، توانائی ٹھیک ٹھاک اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
یعنی جو سوچ لیتا ہے وہ چیز وہ کر لیتا ہے. یعنی جوانی میں بدن کی طاقت بالکل عروج پر ہوتی ہے, جذبے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ پرجوش ہوتے ہیں. اب اعظم بھائی نوجوان جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا نوجوان ہوتا ہے جو اپنی توانائی کو آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے. اچھا میں آپ کو باتیں روک کر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ کون ایسا نہیں ہے جو فیوچر کا نہیں سوچتا. یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ایک خیال ہمارے ذہن میں ضرور کٹکتا ہے کہ یار فیوچر میں اس کا میرا کیا فائدہ ہے, یہ کام میں کر رہا ہوں تو فیوچر میں اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا, یہ تو ہم سوچتے ہی ہیں. تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ موت آنی ہے, قبر میں سوالات ہونے ہیں, آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہونا ہے, آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے, جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہے تو ان کیس ہم اگر ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر زندگی نہیں بسر کرتے تو اس کا مطلب صاف یہی ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پیروں پہ کلاڑی مارنے, کیوں ہم فیوچر کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. تو جوانی کی توانائی اگر آخرت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور فرائض اور واجبات کی پابندی میں خرچ کرتے ہیں, نیکیاں کرنے میں خرچ کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے میں خرچ کرتے ہیں, اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اگر بہکاوے سے بچنے کے راستے ہم اپناتے ہیں بجائے اس کے بہکاوے میں ملوث ہو جائیں, ہم بہکاوے سے بچنے کے راستے میں اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ایسا جوان جو ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس نوجوان کو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا سایہ عرش نصیب ہوگا. اور حدیث پاک میں یہ روایتیں بھی ملتی ہے اعظم بھائی کہ جوان سے, کسی بھی آدمی سے قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کس انداز میں گزاری, تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. اس طرح کے مضمون بھی کتابوں میں ملتی ہے. اسی طرح ایک جوان ہے وہ جوانی میں خوب اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے, بڑھاپا آ گیا, بڑھاپا آنے کے بعد وہ معذور ہو گیا یا پھر کمزور ہو گیا, لاغر ہو گیا, اور جوانی میں جس طرح سے جس جوش کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا اب وہ بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کی اس عبادت کی برکت سے بڑھاپے میں بھی عبادت نہ کرنے کے باوجود اللہ پاک اس کے حق میں عبادت کا ثواب لکھے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیے بندہ جو ہوتا ہے جب بچپن کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر عبادت لازم نہیں ہوتی. جب بندہ جوان ہوتا ہے اور جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو بڑھاپے میں تو بندہ بطور مجبوراً عبادت کی طرف آتا ہی ہے, آ ہی جاتا ہے, لیکن اصل جو عبادت ہے وہ ہے جوانی کی عبادت. ناظرین اکرام, یہاں پر جو خاص کر نوجوان حضرات ہیں وہ غور فرمائیں کہ ہم اللہ عز و جل کی کتنی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے نا ناظرین تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہم پر فرض ہیں, جو ہم پر ضروری ہیں, لازم ہیں, لیکن ہم ان کو تک ادا نہیں کر رہے ہوتے. ہماری صبح بھی جو ہے وہ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے, ہماری عشاء میں بھی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ نماز کا صرف معاملہ دیکھ لیں, نماز کتنی ہم اب پڑھ رہے ہیں, کتنی ادا کر رہے ہیں, اور ہماری عشاء کی نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے, کبھی بائی چانس چھوٹ بھی جا رہی ہے, تو ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے. اچھا اعظم بھائی, اب اس حدیث پاک کا تیسرا قطعہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جس طرف آپ ابھی جا رہے تھے کہ جوانی, اب جوانی کے فوراً بعد حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ ایسا مومن جس کا دل مساجد سے لگا رہا ہے نا. تو اب مومن مسجد میں خوش رہتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ مومن کا دل, مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. کیا بات ہے, مچھلی کو اگر پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے. اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کی حالت پنجرے میں ہوتی ہے. یعنی پرندہ اگر پنجرے میں ہو تو وہ تڑپتا ہے, کیسے کیسے کر کے میں یہاں سے باہر نکل جاؤں. تو آپ نے تو کلیئر کر دیا کہ مسجد کے اندر اگر ہماری کیفیت کس انداز کی ہے وہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ واقعی میں مسجد میں جانے کے بعد اگر مسجد سے نکلنے میں جلدی کر رہے ہیں یا مسجد میں ٹھہرنے میں جلدی کر رہے ہیں. سبحان بھائی فرما رہے ہیں نا کہ مسجد میں مومن کی جو مثال دی گئی وہ یہ کہ جیسے کہ پانی
میں مچھلی، تو پانی میں جب تک مچھلی رہتی ہے تب تک اسے سکون ہوتا ہے، جیسے پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے. اچھا، اور بھی دو روایتیں ہیں میں بیان کروں گا. من الف المسجد الف اللہ، یعنی جو مسجدوں سے الفت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے الفت رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی روایت اعظم بھائی سنی ہوگی کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغضها اسواقها، یعنی اللہ پاک کے نزدیک اچھے جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور بری جگہیں اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. تو آدمی بازار میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پریفر کرتا ہے. صحیح. لائک آج کل کی کنڈیشن، سچویشن اور ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے. اور اس کی سنگت کی بھی ہم اگر بات کرتے ہیں تو آدمی مطلب اپنے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا تو وہ انہی جیسا لائک بیہیو کرنے لگتا ہے. یو آر دی ایوریج آف 4 اور 5 آف دوز who you are the average of those 5 with whom you spend time. ہے نا، جن 5-6 کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو نا تو ان کا آپ ایوریج بنتے ہو. اگر آپ صحبت اثر رکھتی ہے، یعنی اگر آپ جھوٹ بولنے والے، ایک آپ کے 5 دوست ہیں، ایک جھوٹ بولنے والا ہے، ایک تھوڑا سا مطلب چغلیاں کرتا ہے، ایک غیبت کرتا ہے، تو آپ ان سب میں سے ایک ایک چیزیں اپنے اندر لوگے. صحیح. تو چوتھا حصہ جو اس حدیث پاک کا تھا کہ دو دوست آپس میں ملے، 2 آدمی آپس میں ملے اللہ پاک کی رضا کے لیے. صحیح. اور وہ جمع بھی ہوں تو اللہ پاک کی رضا میں جمع ہو، محبت میں جمع ہو، اور جب وہ جدا بھی ہوں تب بھی وہ اللہ پاک کے محبت میں جدا ہو. صحیح. تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں ایسے دوست اپنانے چاہیے جو مسجد والے ہیں. صحیح. مسجد سے محبت رکھنی چاہیے. ہاں، جو اللہ، اور دوستی ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اور ایسے محفلوں کو اور ایسی مجلسوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو اللہ پاک کی محبت والے ہوں. صحیح. جس میں ہم گناہ نہ کریں بلکہ ہم نیکی والے کام کریں. یہ جو شروع میں ہم لوگوں نے بات کہی تھی کہ کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو جوامع الکلم ہوتی ہیں. جی. یعنی جن کی ضرورت ہماری زندگی کی مختلف شعبہ جات میں پڑتی رہتی ہے. بالکل. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حدیث اسی میں سے ہی ہے کہ اس کے جو پوائنٹس بیان ہو رہے ہیں، اگر گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. تو ناظرین اکرام، بہت سارے گفتگو پہ ڈسکشن ہوئی ہے، تو اپنے اندر ان اوصاف کو لانے کی کوشش کریں. مسجدوں کے اندر دل لگائیں، اپنے دوستوں کو اچھا کریں، یا اپنے اگر غلط سنگت اپنائی ہوئی ہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو تھوڑا دور ہو جائیں. اس کی چیزیں، اس کی غلط رویے، اس کی غلط عادتیں اپنے اندر لانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ دوستی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی. تو ناظرین اکرام، یہ احادیث ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یہ احادیث ہیں جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہیں. اچھا اعظم بھائی، لاسٹ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم سلسلے کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کے 7 چیزیں ہم بیان کر دیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ باتیں جب کھلتی ہے تو آدھی ادھوری بات ہو جاتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا جو بقیہ حصہ ہے، 3 لوگ جن کا اس تذکرہ، میں بہت سارے 7 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس میں سے کچھ کا تو ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ کا جو تذکرہ ہے وہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ عرش الہی کا سایہ اگر ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری آخرت بھی کامیاب ہے اور ہمارا دنیا میں بھی آنا کامیاب ہے. ناظرین اکرام، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.